السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی جب دجال سے ملاقات ہوئی تھی تو دجال نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے 3 سوالات کیے تھے۔ نمبر 1، بیسان میں واقع کھجوروں کے باغ میں پھل آتے ہیں یا نہیں؟ نمبر 2، تبریا کی جھیل میں پانی ہے یا نہیں؟ نمبر 3، زغر کے چشمے کے لوگ کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں یا نہیں؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ان 3 سوالات پر تفصیلی گفتگو کریں گے، جس سے ہمیں اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ دجال کا خروج ہم سے کتنا قریب ہے۔ اسی طرح اس حدیث شریف کے اندر ایک خاص نقطے پر بھی بات چیت کریں گے کہ اس حدیث کے اندر ایک جساسہ نامی عجیب و غریب مخلوق کا ذکر ہے۔ ہم اس کے اوپر بھی تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ آج کی جو ٹیکنالوجی ہے، CCTV کیمرے ہیں یا کمپیوٹر ہے یا اسی طرح دیگر ٹیکنالوجی ہے، ان ساری چیزوں کا اس جساسہ سے کیا کنیکشن ہے، دجال سے کیا کنیکشن ہے۔ تو ناظرین کرام، اس لیے آپ حضرات ویڈیو کو اخیر تک دیکھیں، انشاءاللہ ہم سبوں کے لیے بڑا مفید ہوگا۔ تو چلیے ناظرین کرام، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دجال نے پہلا سوال کیا تھا کہ بیسان میں واقع کھجوروں کے باغ میں پھل آتے ہیں یا نہیں؟ تو ناظرین کرام، بیسان فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے۔ اسے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مشہور کمانڈر صحابی رسول حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا تھا۔ 1924 عیسوی میں خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد، خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد، جب جزیرۃ العرب کے حصے بکھرے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو یہ اردن کا حصہ بن گیا۔ 1948 عیسوی تک یہ اسلامی ملک اردن کا حصہ تھا۔ مئی 1948 عیسوی میں اسرائیل نے بیسان سمیت ارد گرد کے علاقے پر قبضہ کر لیا اور ابھی تک یہ اسرائیل کے قبضے میں ہے، جو کہ سراسر دجالی ریاست ہے۔ یہ علاقہ قدیم زمانے میں کھجوروں کے باغات کے لیے مشہور تھا، جس کی تصدیق صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، لیکن اب یہاں پھل پیدا نہیں ہوتا۔ مشہور مؤرخ اور سیاح علامہ یاقوت حموی اپنی شہر آفاق کتاب معجم الولدان میں فرماتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ بیسان گیا ہوں، لیکن مجھے وہاں صرف 2 پرانے کھجوروں کے باغ ہی نظر آئے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں کے باغ پہلے پھل دیتے تھے۔ 626 ہجری تک، یعنی تقریباً 1229 عیسوی تک، جو علامہ حموی کی تاریخ وفات ہے، ان درختوں نے پھل دینا بند کر دیا تھا۔ یہ دجال کی اس بات کی تصدیق ہے کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ گویا دجال کے خروج کی 3 بڑی علامتوں میں سے ایک علامت پوری ہو چکی ہے۔ نمبر 2، دجال کا دوسرا سوال یہ تھا کہ بحیرہ طبریہ کا پانی خشک ہو چکا ہے یا نہیں۔ گویا اس پانی کے خشک ہونے کا دجال کے نکلنے سے ضرور کوئی تعلق ہے۔ طبریہ کی جھیل اسرائیل کے شمال مشرق میں اردن کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 23 کلومیٹر اور زیادہ سے زیادہ چوڑائی 13 کلومیٹر ہے اور انتہائی گہرائی 157 فٹ ہے۔ اس کا کل رقبہ 166 مربع کلومیٹر ہے۔ اس پر اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا پانی بھی بغیر کسی ظاہری وجہ کے رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ خشک ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیلی حکومت خلیج عقبہ سے پانی کی پائپ لائنوں کے ذریعے یہاں پانی پہنچاتی ہے، لیکن بحیرہ طبریہ کا پانی میٹھا اور سمندر کا پانی کڑوا ہے، اس لیے اسے میٹھا کرنے کے لیے بڑے بڑے پلانٹ نصب کرنے پڑے ہیں، جس سے بڑے پیمانہ پر اخراجات آتے رہتے ہیں۔ بحیرہ طبریہ کے خشک ساحلوں کی تصویریں کئی سال پہلے شائع ہو چکی ہیں۔ اس کا خشک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دجال کی زبانی اس کے خروج کی دوسری علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔ دجال کا تیسرا سوال تھا زغر کے چشمے کے بارے میں۔ زغر دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام ہے۔ آپ کی 2 صاحبزادیاں تھیں، ایک کا نام ربہ تھا اور دوسرے کا نام زغر تھا۔ بڑی صاحبزادی کو انتقال کے بعد جس جگہ دفنایا گیا وہاں قریب ہی ایک چشمہ تھا جس کا نام عین ربہ پڑ گیا، عربی میں چشمے کو عین کہتے ہیں، اور چھوٹی صاحبزادی کے انتقال پر انہیں بھی ایک چشمہ کے قریب دفن کیا گیا تو اس کا نام عین زغر پڑ گیا، زغر کا چشمہ۔ یہ جگہ بھی اس وقت اسرائیل ہی میں بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کے مشرق میں واقع ہے۔ دجال کی تفتیش اور تجسس کے عین مطابق یہ تیسری جگہ بھی اسرائیل میں واقع ہے، اور اس کا پورا پانی پوری طرح خشک ہوتے ہی دجال کو خروج کی اجازت مل جائے گی۔ اب ناظرین کرام، حدیث شریف میں دجال کے ان 3 سوالات کے علاوہ ایک اور نقطہ قابل غور ہے۔ صحابی رسول نے فرمایا، جزیرے میں ہمیں ایک عجیب و غریب مخلوق ملی جس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے کا پتہ چل نہیں رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا، تیرا ناس ہو؟
تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ دیکھیں، جساسہ کے معنی ہے جاسوسی کرنے والا، یعنی جاسوس یا جاسوسہ کو کہتے ہیں جساسہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس جزیرے پر دجال کے علاوہ جو واحد جاندار موجود تھا، جاسوسی پر متعین ایک عجیب و غریب مخلوق تھی۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جاسوسی اور اطلاعات کا ملنا دجال کا اہم ترین حربہ ہوگا۔ اطلاعات کا حصول نگرانی اور خفیہ اطلاعات کا حصول خفیہ نگرانی سے ہوتا ہے۔ دجال دنیا بھر کے اندر اپنے اقتدار کے قیام کے لیے اور اپنے اقتدار کی مضبوطی کے لیے خفیہ نگرانی کا جال بچھائے گا اور زمین پر موجود کسی انسان کو اپنی اکلوتی آنکھ کے دائرے سے باہر نہ جانے دے گا۔ اس کے لیے کچھ ایسی چیزیں ابھی سے شروع ہو چکی ہیں جو دجال کے اس ہماگیر گرفت پکڑ اور جابرانہ جکڑ بندی کی راہ ہموار کر رہی ہیں۔ مثلا ڈیٹا انفارمیشن، کچھ عرصے سے پوری دنیا کے اندر ہر انسان کے کوائف، ہر انسان کے حالات اور اس کے ریکارڈ، اس کی تفصیلات جمع کرنے کا ایک نظام متعارف ہوا ہے جو دھیرے دھیرے اپنا دائرہ کار بڑھا رہا ہے۔ بظاہر اس کا عنوان متاثر کن ہے، مثلا ملک کی سلامتی کے لیے وطن کے اصل باشندوں کے حالات کو جمع کرنا۔ چنانچہ روئے زمین پر بسنے والے اکثر بنی آدم کے نام، پتے، تصویریں، انگلیوں کے نشانات کسی نہ کسی عنوان سے کہیں نہ کہیں محفوظ کیے جا چکے ہیں۔ کسی فرد کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں مکمل معلومات انگلی کی ایک حرکت سے اسکرین پر لائی جا سکتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ملک کی سلامتی کے لیے ضروری ہے، لیکن ذرا سوچئے کہ ملک کی سلامتی کے لیے اربوں روپے خرچ کر کے جمع کیے جانے والا یہ مواد، یہ ریکارڈ بیلجیم کی راجدھانی برسلز بھیجا جاتا ہے اور ہر فرد کو نیٹو کی زیر نگرانی کام کرنے والے ایک ماسٹر کمپیوٹر کی نکیل ڈالی جاتی ہے۔ نادرہ جیسے ادارے اسی لیے وجود میں لائے گئے ہیں کہ کچھ سالوں بعد تک کوئی بھی فرد خفیہ نگراں کاروں سے چھپا نہ رہ سکے، وہ جہاں جائے نہ دیکھنے والی آنکھوں کی خفیہ نگرانی کی قید میں رہے۔ مختلف افراد کے بارے میں معلومات اور اطلاعات مہیا کرنے کے لیے ڈیٹا کمپنیاں وجود میں آ چکی ہیں جو مختلف چیزوں کے گاہکوں یا استعمال کرنے والوں کے نام، پتے، فون نمبر، ای میل ایڈریس فراہم کرتی ہیں۔ اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے خواہش مند بزنس مین ان سروے کمپنیوں کی جانب سے مہیا کی گئی معلومات پر انحصار کرتے ہیں۔ اسے کنزیومر سروے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہیلتھ سروے اور دیگر سروے ہوتے رہتے ہیں۔ ان کے نتیجے میں حاصل ہونے والی معلومات بھی براہ راست بیلجیم کی راجدھانی برسلز پہنچ جاتی ہیں۔ آپ کی نظروں سے کئی مرتبہ اس قسم کے سروے فارم گزرے ہوں گے جنہیں آپ نے معمول کی کارروائی سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہوگا، اگنور کر دیا ہوگا۔ برادری یہی چاہتی ہے، فری میسنری کے جو برادرز ہیں یہی چاہتے ہیں، عوام کو استعمال کرنے کا یہ جدید طریقہ یہی ہے۔ انہیں یہ چیز نارمل اور معمول کے مطابق محسوس ہو۔ جب ایک فرد کسی بڑے اسٹور، کسی مال کے اندر شاپنگ کے لیے جاتا ہے تو اسے لائلٹی کارڈ پیش کیا جاتا ہے جو آپ کو ڈسکاؤنٹ دلاتا ہے۔ اس لائلٹی کارڈ میں خرید کے بارے میں معلومات درج ہوتی ہیں، مثلا اس کا ایڈریس، فون نمبر، وہ شاپنگ جو اس نے کر رکھی ہے اور وہ برانڈز جو اسے پسند ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسٹور میں نصب کیمرے خریدار کی ہر حرکت محفوظ کرتے رہتے ہیں۔ ان کیمروں کے ذریعے خریدار کی نقل و حرکت اور دلچسپی کا بھی پتہ چلتا رہتا ہے، کون سی مصنوعات اس نے فوراً اٹھا لی اور کن مصنوعات کے بارے میں وہ متذبذب رہا، وہ شک میں پڑا رہا، اور کن کو اس نے ناپسند کر کے متبادل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بالآخر ان کارڈز میں درج معلومات بھی سپر کمپیوٹر میں محفوظ کرنے کے لیے روانہ کر دی جاتی ہیں۔ مغرب کے نگراں کاروں کے پاس مشرق کے باسیوں اور مشرق کے باشندوں کا ڈیٹا جمع کرنے کا NGOs وجود میں آ چکی ہیں۔ اب دنیا بھر کے اندر نگرانی کا فریضہ انجام دینے والے کیمرے جار بجا نصب کیے جا چکے ہیں۔ یہ CCTV کیمرے اور تیزی سے ہر جگہ پھیل رہے ہیں۔ بڑے بڑے شہروں کے اندر یہ کیمرے موجود ہیں۔ کیمروں سے لدا ہوا بلند و بالا ٹاور نصب ہے جسے دیکھ کر ملک کی تیز رفتار ترقی پر ہمیں رشک آتا ہے۔ عام طور پر کیمروں کی موجودگی کا جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس طرح سے جرائم سے تحفظ، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت اور شاہراہوں پر تیز رفتار ڈرائیونگ روکنے میں مدد ملتی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اصل مقصد نگرانی ہے اور اس مقصد کے
لیے روئے زمین کے ارد گرد درجنوں سیٹلائٹ یعنی مصنوعی سیارے ہیں۔ یہ سیٹلائٹ اپنے کیمروں کے ذریعے سے زمین کے ایک مربع گز کی واضح ترین تصویر حاصل کر کے کھوئی ہوئی سوئی بھی تلاش کر لیتے ہیں، لیکن وہ ابھی تک گھروں کے اندر ہونے والی سرگرمیاں نہیں دیکھ سکتے۔ چھتوں کے نیچے ہونے والی سرگرمیوں کے بارے میں جاننے کے لیے انہیں سروے انفارمیشن پر انحصار کرنا پڑتا ہے، جن کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے۔ آپ کے گھر سے نکلنے اور واپس آنے تک آپ پر نظر رکھی جاتی ہے۔ گلیوں میں نصب کیمروں، دکانوں، بسوں، ریل گاڑیوں میں نصب کیمروں کے ذریعے آپ کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جاتی ہے۔ ٹرانسپورٹ کیمرے تو نہایت حساس اور بٹن کے سائز کے ہوتے ہیں۔ برادری کے بگ برادر آپ کو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بگ برادر، یہ فری میسن تنظیم کے یہ ہیڈ ہیں۔ جب آپ گھر واپس آ جاتے ہیں تو سیٹلائٹ چینل سبسکرپشن اور واچ پے ایز یو کے ذریعے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کون سے چینلز میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ کے ٹیلی فون ریکارڈ کے ذریعے وہ آپ کے خاندان اور دوستوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ آپ کے کمپیوٹر کے ذریعے انہیں علم ہے کہ آپ کون سی ویب سائٹس وزٹ کرتے ہیں، کون سی ای میل آپ کو ملتی ہے اور آپ کے کمپیوٹر لنک کیا ہے۔ کچھ کلیدی لفظ یعنی کی ورڈ ہیں جو مشکوک ہیں، انہیں کمیونیکیشن سسٹم یعنی مواصلاتی نظام میں فیڈ کر دیا گیا ہے۔ مثلا اسامہ بن لادن، آپ انہیں آن لائن لکھیں یا ادا کریں، خصوصی نگرانی از خود آپ کو اپنے فوکس میں لے لیتی ہے۔ آپ چاہے فون پر ہوں، ای میل کریں یا کوئی ویب سائٹ وزٹ کر لیں، آپ کی جاسوسی وہیں سے شروع ہو جائے گی۔ یہ ہے جساسہ، اسی کا نام ہے جساسہ۔ اب لے لیجئے سفری ٹکٹ، جہاز وغیرہ کے اوپر جو سفر کرنے کے لیے ٹکٹ کٹواتے ہیں، آج کل ٹکٹ بنوانے کے لیے ذاتی معلومات دینی پڑتی ہے، فون نمبر لکھوانا پڑتا ہے۔ اندرون ملک پروازوں کے لیے بھی شناختی کارڈ لازمی ہو چکا ہے۔ عمرہ یا حج پر جانا اور بیرون ملک سفر کرنا تو اپنے آپ کو ہر لمحے نادیدہ اکلوتی آنکھ کے آلے کار کی نگرانی میں دینے کا مترادف ہے۔ یہ دراصل روئے زمین کے باشندوں کے گرد ہمہ وقت نگرانی کا حصار سخت کرنے کی طرف پیش رفت ہے۔ اسی طرح دجالی طاقتوں نے سرمایہ کی منتقلی پر کس قدر گہری نظر رکھی ہوئی ہے، اس کا اندازہ ذرا اس سے کریں کہ بیرون ملک سے کوئی شخص کسی فرد یا ادارے کو رقم بھیجنا چاہے، پیسہ بھیجنا چاہے تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک نیو یارک سے اس کی کلیئرنس نہ ہو جائے۔ اندرون ملک پیسے بھیجوانے کے لیے بھی 20 سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نہ صرف عوام کی زندگی تنگ ہوتی جا رہی ہے بلکہ اس کے ارد گرد دجال کی جاسوس طاقتوں کا گھیرا بھی تنگ ہو رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔